فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی برائی اور نیکی کو دیکھے گا، اس کی دوسری کیفیت یہ ہے، بندہ مومن کو یا بندہ کافر کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر میں اپنے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کو دیکھ لیتا ہے۔ رہا مومن، جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، دو فرشتے آ کے اسے بٹھاتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں، مَن رَبُّكَ مَن نَبِيُّكَ مَا دِينُكَ، بتاؤ تیرا رب کون ہے، بتاؤ کس کو تم ہادی و مرشد اور اپنے لیے اسوہ، قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل رول ماڈل سمجھتے تھے، بتاؤ تمہارے لیے دستور حیات دین کیا تھا۔ مومن جواب دیتا ہے اور تینوں جواب صحیح دیتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں تم نے جواب کیسے دے دیے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، مومن کہتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، جو قرآن نے حکم دیا اس پہ عمل کیا، اور جو بھی اللہ ذوالجلال نے فیصلے کر دیے میں نے اس کی تصدیق کی کہ جو رب نے فرمایا ہے، اس رسول نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ اس وقت سوالات کے جوابات تو آ گئے، فرشتوں نے وجہ پوچھی، تین اور باتیں بھی آ گئی، قرآن پڑھا تھا تو جواب آئے، عمل کیا تھا تو جواب آئے، تصدیق کی تھی تو جواب آئے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ میرے فرشتوں اس کو تین چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے، البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ اس کو تو زمین پہ لٹا کے چلے گئے، نیچے بھی کچھ نہیں بچھایا کیونکہ سنت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہی صرف چٹائی بچھائی گئی جو ان کے غلام نے بچھائی، یہ اللہ کے رسول کا خاصہ تھا۔ یہ تو مٹی پہ لٹا کے چلے گئے، افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بھی بچھا دو۔ یہ تو چھوٹی سی قبر میں اس کو بند کر کے چلے گئے، اس کا تو بڑا کھلا گھر تھا۔ افتحوا لہ بابا الی الجنہ، مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دیا جائے، فیأتیہ من روحہا وطیبہا، جہاں سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں، خوشبوئیں بھی آئیں، اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ پھر کہتا ہے رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت لاؤ تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں، دیکھو نیکی کے بدلے مجھے قبر میں کیا ملا۔